کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بارات کل آنے والی ہے. ہم اسی مقصد سے نبی کا محفل سجا رہے ہیں, نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں کہ اس محفل میلاد کی برکت کی وجہ سے اس شادی میں بھی برکتیں ہو جائیں, ہے نا جی. اسی وجہ سے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے, بڑے پیارے صحابی ہے, بڑے اچھے صحابی ہے, بڑے انوکھے صحابی ہے, بڑے عشق والے صحابی ہے. نام ہے حضرت بلال. توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت بلال ہے, نبی کے عشق اپنے سینوں میں معجزت کر رکھے ہوئے ہیں. نبی کے صحابی بھی ہے, نبی کے مؤذن بھی ہے, پانچوں وقت کی اذان بھی دیا کرتے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے ظاہری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں آپ اذان دیتے ہیں, سب لوگ خوش ہوتے ہیں, مچل جاتے ہیں. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال ہو گیا, جب آپ انتقال کر گئے, جب آپ اپنے قبر انور کے اندر تشریف لے گئے, جب آپ تشریف لے گئے قبر کے اندر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایسے سچے عاشق رسول تھے, ایسے پکے عاشق رسول تھے کہ اتنی تکلیف ہوئی انہیں, اتنی پریشانی ہوئی انہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ مبارکہ نہ دیکھا, تڑپ گئے, پریشان ہو گئے. پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بلکنے لگے, ادھر ادھر پریشان ہونے لگے. اس طرح سمجھیے کہ دیوانے کی طرف میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, جسے میں عام زبان میں کہوں تو پاگل. لیکن جب صحابی کے بارے میں آئے تو یہ زبان میری اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس لفظ کو کہہ دوں, اس لیے کہ صحابی ہے اور صحابی کا مقام افضل و اعلیٰ ہے. نبی فرماتے ہیں جو میرے کسی صحابی کے طریقے پہ چل لیا وہ ہدایت کے راستے پہ پہنچ گیا. بولیے سبحان اللہ. کسی بھی صحابی کے طریقے پہ چل لینا وہ نجات کے راستے پہ چل لینا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا, میرے نبی ابھی زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے, قبر کے اندر آرام فرما ہے, حضرت بلال گھوم رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, یا رسول اللہ نظر آ جائیے, یا رسول اللہ مجھے اپنا چہرہ رخ زیبا کی دیدار کرا دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری پیارے زلفے والا دیدار مجھے کرا دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرح اللہ والا صدرہ سینہ جو ہے مجھے دکھا دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والضحیٰ والی صورت مجھے دکھا دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتار مجھے دکھا دیجیے, اپنی کردار مجھے دکھا دیجیے, اپنی سیرت مجھے دکھا دیجیے. لیکن حضرت بلال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے نہیں پاتے ہیں تو اسی غم میں, اسی دکھ میں, اسی تکلیف میں وہ مدینہ چھوڑ کر جو ہے چلے جاتے ملک شام کی طرف. ملک شام چلے گئے, وہیں پہ جا کے بس گئے. بسنا تھا کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت بلال سو رہے تھے, خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. ذرا بولیے تو, سبحان اللہ. گونگا بن کر بیٹھنا نہیں ہے, نبی کی محفل ہے. بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ نبی کی محفل میں گونگا بھی ہوتا ہے تو اللہ اسے بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرما ہے, خواب ہے, سو رہے ہیں, اور اسی سونے کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال, اے میرے عاشق, اے میرے چاہنے والے, اے مجھ سے محبت کرنے والے, تم تو جب مدینے میں تھے ہمیشہ میری آغوش میں رہتے تھے, ہمیشہ میرے قریب رہتے تھے. لیکن اے بلال بہت دن ہو گئے, تم مدینہ کی نہیں آ رہے ہو, تم میرے قریب کی نہیں آتے, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت بلال ہے, خواب میں دیدار کر رہے ہیں. جو ہی نیند سے بیدار ہوئے دل میں عشق مصطفیٰ کو دیکھنے کا دیدار برپا ہو گیا اور عشق مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تڑپ گئے. حضرت بلال ملک شام سے نکل پڑے, مدینہ شریف تشریف لے آئے. جب مدینہ تشریف لانا تھا, اب مدینہ شریف آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا, کہیں نہ ملے. پھر لوگوں سے پوچھا, وہ لوگوں بتاؤ کہ نبی پاک کہاں ہے. دیداری کے عالم میں اور اس طرح دیوانی کے عالم میں ادھر ادھر پوچھتے چلے جا رہے ہیں. پوچھتے پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب چلے گئے, اور جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام میں تھا, میں وہاں سو رہا تھا, یا رسول اللہ آپ نے مجھے یاد فرمایا, آپ کا غلام آپ کے دیار میں حاضر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کرا دیجئے, اپنا دیدار کرا دیجئے. حضرت بلال رو رہے ہیں, حضرت بلال تڑپ رہے ہیں, حضرت بلال بے چین و بے قرار ہے. اسی عالم میں مدینہ کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ لگتا ہے کہ نبی کا مؤذن بلال آ گیا ہے, نبی کا عاشق بلال آ گیا ہے, نبی کا غلام بلال آ گیا ہے. اتنا سننا تھا, اب ہر طرف سے لوگ تڑپ تڑپ کر جو ہے نبی پاک کے گنبد کی طرف تشریف لا رہے ہیں, نبی پاک کے
ریاض کی طرف تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کے اس قبر مبارک کی طرف تشریف لا رہے ہیں، بہت سارے آگے آنے کے بعد لوگ کہنے لگے او بلال آپ آگے؟ حضرت بلال نے کہا نبی نے مجھے یاد کیا ہے، کیسے نہ آتا، اس لیے کہ غلام ہوں، اگر آقا یاد کرے تو اس غلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سبحان ان کے قدم اللہ تک پہنچ جائے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ آقا کے قدموں تک آ کر پہنچ جائے۔ حضرت بلال جب آ کر پہنچے لوگوں نے ایک ریکویسٹ کیا، لوگوں نے ایک سوال کیا کیا، او بلال وہ اذان کو سنا دو جو نبی پاک کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ بولیے نا یار سبحان اللہ، کیا عاشقی ہے سبحان وہ اللہ اذان سنا دو بلال جو اذان تم آقا کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اے لوگو کوئی اور خواہش کر لو، کوئی اور تمنا کر لو۔ بلال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے دیدار کیے بغیر وہ اذان پڑھ دے، اتنی طاقت نہیں ہے بلال کے سینے کے اندر کہ وہ نبی کے دیدار کیے بغیر نبی کا اذان پڑھ دے۔ اب لوگ سوچنے لگے، توجہ سے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے، لوگ سوچنے لگے، صحابہ سوچنے لگے کہ بلال کن کی باتوں کو مانیں گے۔ سب لوگوں نے فیصلہ کیا، اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا مجمع زبان کو کھولیے گا۔ حضرت بلال کے بارے میں سب لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ حضرت بلال کسی کی بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن حضرت بلال نبی پاک کے نواسے کی باتوں کو ضرور مانیں گے۔ سبحان اللہ اتنی طاقت ہے، سنی کہلاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، نبی کی حدیث پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہو، بولیے سبحان اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ جی ہاں، اب صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ حسنین کریمین کو بلایا جائے۔ حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں جا کر سوالی پیش کی گئی، اے حضرت حسنین کریمین، حضرت بلال آئے ہیں، ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کیا کہ وہی اذان سنا دیا جائے جو اذان نبی کے ظاہری زمانے میں سناتے تھے، وہ اذان سننا چاہتا ہوں لیکن بلال سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسنین اگر آپ کہیں گے تو آپ کی باتوں کو تو آپ کے نانا مصطفیٰ نہیں ٹالتے تھے، تو بلال کیسے ٹالیں گے؟ واہ 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 آپ کی باتوں کو تو نانا مصطفیٰ نہیں ٹالتے تھے، تو بلال کیا ٹالیں گے؟ اب حضرت بلال کے قریب حضرت حسنین کریمین آ گئے۔ حضرت حسنین کریمین نے کہا بلال وہ اذان تو سنا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا کھولیے کھولیے، یہاں سے آواز نکالیے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج لوگ اذان دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ یار میں آپ کو بتاؤں کہ مؤذن کا ایسا مقام ہے کہ جو آج تک امام کو وہ مقام ملا بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک کعبے کی چھت پر کس کو چڑھایا گیا؟ بلال کو سبحان بولو نا یارو، اللہ بلال کو کعبے کی چھت پر مؤذن کو چڑھایا گیا۔ حضرت بلال تھے نا، لیکن مؤذن تھے، اذن یؤذن مؤذن، اذان دینے والے، بولیے سبحان اللہ۔ وہ بلال ہے جنہیں آ کر حضرت حسنین کریمین کہتے ہیں کہ اے بلال وہ اذان سنائیے جو اذان پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں سناتے تھے۔ حضرت بلال کچھ نہ کہہ سکے، اس لیے کہ حسنین کی باتوں کو کون ٹالتا جن کی باتوں کو مصطفیٰ نہ ٹالے، جن کی باتوں کو نبی نہ ٹالے ان کی باتوں کو یہ کیسے ٹالتے؟ حضرت بلال پکارنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب سنیں، جب یہاں تک آئے بلال بڑے ہی عشق و مستی میں اذان دے رہے ہیں، لیکن جب کلمہ بلند ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ کیوں بے ہوش ہوئے؟ سوچنے کا مقام ہے نا، کیوں بے ہوش ہوئے؟ عاشقوں سنو، شادی کی محفل میں ہو، اللہ کرے کہ اس حدیث کی برکت سے بہن کی شادی میں برکت ہو جائے، آمین آمین آمین، برکتیں ہو جائے۔ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے، گشی کھا گئے اور زمین پر گر گئے۔ حضرت بلال کے بدن کے اوپر پانی چھڑکا گیا، حضرت بلال ہوش میں آئے۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا بلال کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ او میرے ساتھ چاہنے والوں سنو، میں اذان نہ دیتا
اگر حسنین کریمین کا حکم نہ ہوتا میں کبھی اذان نہ پڑھتا. بلال کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت بلال کہتے ہیں تڑپ جاؤ گے عاشق و قسم خدا کی، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا تڑپ جاؤ گے، زبان کھل جائے گی تمہاری سبحان اللہ کے لیے. حضرت بلال نے کہا کہ اے لوگوں، جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اذان پڑھتا تھا، اللہ اکبر کہتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اس کے بعد جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے نکلتا اور سامنے محمد رسول اللہ کی زیارت ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت ماشاء اللہ سبحان بولیے نا سبحان اللہ. حق ہے بھائی، لگ رہا ہے کہ اب اچھا لگ رہا ہے، لیکن میرے پھٹا کو کب اچھا لگے گا وہ والا اچھا. چلے تو شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ نبی پاک کے عاشق ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ جب نبی کا وصال ہو جاتا ہے، مدینہ مبارک جگہ ہے، جملہ ہے حضرت، جملہ نوٹ کریں، مدینہ مبارک جگہ ہے، اس زمین کی مٹی کو افتخار انجم تمہیں سلام ہو. لیکن مدینہ ہے، کبھی یثرب ہوا کرتا تھا، اس یثرب میں لوگ بیمار ہو جایا کرتے تھے، لیکن نبی کے قدم کی برکت کی وجہ سے یثرب مدینہ بن گیا. اور مدینہ کیا بنا کہ بیماروں کو شفاعت کرنے والی اور شفا دینے والی جگہ بن گئی وہ مدینہ. لیکن مدینے میں بھی بلال رک نہیں رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عاشق نہیں ہے وہاں معشوق کا دل بھی نہیں لگتا ہے. جہاں عاشق ہے معشوق قبر میں آرام فرما ہے، عاشق ہے معشوق کو نہیں دیکھ رہا ہے، محبت میں اپنے آپ کو اس علاقے سے بھی دوری اختیار کر لیا. پتہ چل رہا ہے کہ جب عشق بیدار ہوتا ہے تو مدینہ میں بھی رہنے ہوتا ہے، اور جب عشق بیدار ہوتا ہے تو مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں بھی مزہ آتا ہے. سبحان اللہ، بہت عمدہ بھائی، بہت ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، بولیے سبحان اللہ، اور نبی سے بولیے سبحان اللہ، اور کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. حضرات بڑا مزہ آئے گا. آج ہم اور آپ اگر کلمہ پڑھ کر، یا پھر کلمہ تو بہت بڑا جملہ ہوگا، میں تو یہ کہہ دوں کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ابا امی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، یہی ہے نا جی؟ ہمارے ابا امی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے. لیکن آؤ تمہیں لے کر چلتا ہوں مدینے کی گلیوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کی گلیوں میں لے کر چلتا ہوں. پیارے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا خوبصورت کہ 14ویں رات کی یہ چاند بھی پیارے مصطفیٰ کو دیکھ کر شرما جائے. اتنا پیارا چہرہ، اتنا مبارک چہرہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا چہرہ، اتنا مبارک چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھنے کے بعد حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا بچہ دنیا میں کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں. بولیے سبحان اللہ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر خوبصورت اس کائنات میں میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھنا تو دور کی بات ہے. حضرت حسان کہتے یا رسول اللہ، کسی کی ماں پیدا کرتی تب تو میں دیکھتا. سبحان اللہ. یعنی کہ نبی سے بڑھ کر تو کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے. لیکن حسان سے پوچھا جائے نا، وہ حضرت حسان بن ثابت، آپ تو مدینے میں ہیں، آپ نے تو مکہ دیکھا ہے، آپ نے ہمارا ہندوستان نہیں دیکھا ہے. ہمارے ہندوستان میں ہو سکتا ہے گلامروں کی کمی نہ ہو، خوبصورتی کی کمی نہ ہو، ہمارے پاکستان کے اندر حسین و
जमील की कमी न हो, हमारे एशिया के अंदर या हमारे पूरे मुल्क के अंदर 7 बर्रे आजम के अंदर हुस्न की कमजोरी, हुस्न की खूबसूरती में कोई कमी न हो। लेकिन एहसान आपने कैसे कह दिया कि नबी का चेहरा ऐसा चेहरा कि जो चेहरे को किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो हजरत हसन कहते हैं मुझसे क्यों पूछते हो, जाओ हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लो, हजरत जिब्रील से पूछ लो। इसलिए कि मैं हिंदुस्तान नहीं गया, मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैं श्रीलंका, इंग्लैंड या दीगर ममालिक नहीं गया, लेकिन एक जात ऐसी जात है जिनका नाम हजरत जिब्राइल है, जो पूरी कायनात का सैर किया है। हजरत जिब्राइल से पूछो, ओ जिब्राइल जरा ये तो बता, क्या तूने मुस्तफा से बढ़कर किसी को खूबसूरत देखा है? क्या मुस्तफा से बढ़कर किसी को हसीन व जमील देखा है? हजरत जिब्राइल कहते हैं मुझसे सवाल करने वालों सुनो, मैंने हिंदुस्तान भी देखा, पाकिस्तान भी देखा, मैंने पूरा बर्रे आज़म की सैर किया है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे नबी के जैसा मैं हिंदुस्तान में, न पाकिस्तान में, बल्कि पूरी कायनात में नहीं पैदा किया। एक ही पीस है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जिसे अल्लाह ने पैदा किया है। उससे बढ़कर अल्लाह ने किसी को हसीन व जमील नहीं बनाया। हमारे नबी से बढ़कर किसी को हसीन व जमील नहीं बनाया। आओ तुम्हें बुखारी की हदीस की तरफ लेकर चलता हूँ। एक यहूदी बच्चा है, तवज्जो के साथ सुनना, बड़ा मजा आएगा। यहूदी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अब जो है अभी कलमा भी पढ़ा नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, उसके घर का कोई कलमा नहीं पढ़ा है। यहूदी बच्चा मस्जिद नबवी के दयार से गुजर रहा होता है। मस्जिद नबवी उस मस्जिद को कहते हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से टच होते हैं। और उसी रोजे के बारे में एक प्यारी बात याद आ रही है, अगर मौका मिले तो आखिर में बता दूंगा, लेकिन उसके हेडिंग आप ये सुन ले कि हमारी मस्जिद में पहले सब में पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है, हमारी मस्जिद में दाएं सब में पढ़ने वाले को ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन मस्जिद नबवी एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पहली सब वाले को नहीं बल्कि तीसरी सब वाले को ज्यादा सवाब मिलता है। और सिर्फ तीसरी सब वाले को नहीं, हमारी मस्जिद में जो दाएं में पढ़े ज्यादा सवाब, लेकिन मस्जिद नबवी में बाएं में और तीसरे सब में जो पढ़ेगा परवरदिगार आलम अगली सबसे ज्यादा तीसरी सब वाले को सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह, क्या नई जुमले भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। नई बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदी जो है आपको जो ऐसी फेंक कर गुफ्तगू कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि इस सीने में इसके मुस्तफा की किताब सजी हुई है। बेशक बेशक, मुजाहिद मिल्लत के इस गुलाम को सैयदी मुजाहिद मिल्लत के दर से कुछ मिला है। तफसीर रूहुल बयान मुताला कर लेना, तफसीर रूहुल बयान के अंदर है। और आप अगर मुताला न कर पाओ, किसी आलिम के दर के चौखट पे जाकर आप आजीजी के साथ सलाम पेश करना, सवाल कर देना, हुजूर हमारे मौलाना ने ऐसी बात कही है, क्या सही है? अगर गलत हो जाए कसम खुदा की जो चोर की सजा वो इफ्तिखार मुजाहिदी की सजा हो जाएगी। लेकिन याद रखना, और इतना ही नहीं बल्कि जितने भी इनाम के तुम लायक होगे वो मैं इनाम देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये रवायत मौजूद है कि मस्जिद नबवी में तीसरी सफ में बाएं सफ में पढ़ने वाले को अल्लाह ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अगर तुम्हें हज का मौका मिल जाए, अगर तुम्हें उम्रा का मौका मिल जाए तो जाना, तो कम से कम इस हदीस पर अमल कर लेना और अमल करके अपने नबी की गुलामी का सबूत पेश कर लेना। बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वक्त के मुताबिक वक्त बिल्कुल करीब होता जा रहा है, लेकिन अभी अपनी तकरीर खत्म नहीं हुई है, इसलिए कि जब मैं चाहूंगा तभी खत्म करूंगा। दावत मिली है मुझे तकरीर की, मस्जिद का इमाम वो 15 मिनट 1 बजे खत्म कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप परेशान होंगे, आपको परेशान करता चला जाऊंगा, नहीं, अल्लाह माफ करे। जब तक कि आपके सीने में इसके मुस्तफा सुनने का जज्बा बेदार होगा, इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तक के सुनाने के लिए तैयार रहूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, यहूदी बच्चा है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, नाम है मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी के करीब वो यहूदी बच्चा जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा है, मस्जिद के करीब से गुजर रहा है। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, ऐसे बैठे थे जैसे आसमान के ऊपर तारों के बीच में मेरे नबी चांद की तरह मुस्कुरा रहे होते हैं। तारों के बीच में
جس طریقے سے میرے نبی چاند کی طرح مسکرا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہودی بچہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ نبی پاک کا چہرہ ایک بار دیکھنا تھا کہ ایک ہی بار دیکھنے کے بعد نبی پاک کا ایسا غلام بنا، ایسا عاشق بنا کہ وہ دل میں جو ہے اگرچہ وہ کافر تھا لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ اس کے جلنے لگا تھا، سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلنے لگا تھا۔ یہودی بچے نے دیکھ کر مچل گیا، مچلنے کے بعد اب وہ کہتا تو کس کو کہتا؟ باپ کو کہتا تو باپ مار ڈالتا، ماں کو کہتی تو ماں مار ڈالتی، سماج میں کہتا تو سماج مار ڈالتا، کسی کو بتاتا تو وہ مار ڈالتی، لیکن اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں رہا ہے، نبی کے عشق کو اپنے سینے میں بسایا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب جو ہے بالکل خوش نظر آ رہا ہے، اور اسی خوشی کے عالم میں گھر آ گیا۔ آنے کے بعد دن گزرتے جا رہے ہیں، یہ بچے کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کا دیدار نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے تڑپ رہا ہے، اس لیے بے چین ہو رہا ہے، گھر میں رہ گیا، بڑی بے چینی ہوئی، بڑی تکلیفیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سوکھ کر کانٹا بن گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بستر سے اٹھنے کے لائق نہ رہا، جب اٹھنے کے لائق نہ رہا باپ نے کہا بیٹے کیا پریشانی ہو گئی ہے، کیا تکلیف ہو گئی ہے، بیٹا بتاؤ تو صحیح، میں تمہارے لیے ڈاکٹروں کا انتظام کر دوں گا، میں تمہارے لیے حکیموں کا انتظام کر دوں گا، میں تمہارے لیے اطباء کا انتظام کر دوں گا، اے میرے بچے بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے۔ طبیب آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، حکیم آتے ہیں، سب آیا لیکن سب نے لا علاج بتا دیا، کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پریشان ہوئے، باپ نے سنجیدگی سے بڑے ہی اچھے محبت کے انداز میں بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو انتقال کر جائے گا، اے میرے بیٹے یہ تو بتا تیرے دل میں کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس بچے نے کیا کہا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس بچے نے کہا کہ اے میرے ابا سنو، میں اگر آپ سے اپنی بات کہوں کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ کیا آپ میری خواہش پوری کر دیں گے؟ کیا آپ میری التجا پوری کر دیں گے؟ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے موت کے وقت میں تو دشمن کی بھی خواہش پوری کی جاتی ہے، تم تو میرے بیٹے ہو، تمہاری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، تمہاری بھی منتیں سماجتیں پوری کر دی جائیں گی۔ اے میرے ابا ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھے ماریں گے تو نہیں، مجھے پریشان تو نہیں کریں گے؟ اے میرے بیٹے ایسے وقت میں تجھے ماروں گا، میں تجھے پریشان کروں گا، میں تجھے تکلیفیں دوں گا؟ نہیں بیٹا نہیں، اے میرے ابا جان سنو، اگر تم میری خواہش پوری کر سکتے ہو تو سنو، مجھے جو ہے ایک ایسا پیار ہو گیا ہے، ایک ایسا عشق ہو گیا ہے، اور ایسے سے عشق ہوا ہے، ایسے سے محبت ہوئی ہے جن سے آپ نفرت کرتے گئے، جن سے آپ دشمنی کرتے گئے، جن کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے گئے۔ اے میرے بیٹے بتا آخر وہ کون ہے جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جسے میں پیار نہیں کرتا؟ ہاں میرے ابا آپ اسے پیار بھی نہیں کرتے گئے، آپ اسے تکلیف دینا چاہتے گئے۔ اب اتنا سننا تھا، اس بیٹے نے کہا کہ اے ابا اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتے گئے، اگر سمجھ میں آئے پورا مجمع سبحان اللہ بول لیجیے گا۔ اس بچے نے کہا کہ اے میرے ابا اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتے گئے تو ایک مرتبہ مجھے محمد رسول اللہ کی زیارت کرا دیجیے، بہت عمدہ، ایک مرتبہ مجھے پیارے رسول کی زیارت کرا دیجیے۔ باپ سنا آ گیا کیسے، کیا کہتا ہے؟ اس محمد کو دیکھنا چاہتا ہے، تجھے ڈر نہیں ہے، تجھے تکلیف نہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے ایسی باتیں کہہ دی؟ بچے نے کہا باپ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں بیٹا تیری خواہش پوری کروں گا، اس وقت تو میری موت نزا کا وقت آ چکا ہے اور آپ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تو یہی چاہتا ہے تو چل، میں تیری خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں اور تیرے لیے مکہ اور مدینے کے محمد کو بلا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بولیے نا یار سبحان اللہ۔ آ گئے پیارے مصطفیٰ، سبحان اللہ، آ گئے آمنہ کے لال، آ گئے حضرت فاطمہ کے دل کا چین، آ گئے حضرت کریمین کی محبت والے پیارے مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ آئے، اکیلے نہیں، صحابہ کے ساتھ آئے اور کہے او میرے صحابہ چلو آج چلنا ہے کسی عاشق کے گھر پہ، اور عاشق کے چہرے کو دیکھ کر میں بھی خوش ہوں گا، میرے صحابہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ آ گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، سن لیجیے گا پوری گفتگو۔ آ گئے صحابی رسول کے ساتھ، آنے کے بعد اس بچے کے پاس پہنچے، جو بچہ پیارے مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، دیر ہو گئی آقا کو آنے میں، آنکھیں اس بچے کی بند ہو گئی، انتقال کر گیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب محبوب کے قدم کی آہٹ اگر محبوبہ کے قریب پہنچتی ہے، عشق میں محبوب بھی جو اپنی جان کو دینے کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہے، اور گئی ہوئی جان بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر واپس آ جایا کرتی ہے۔ بولیے نا یارو سبحان اللہ، اتنی پیاری بات اور آپ کے منہ سے سبحان اللہ رہے، بولیے سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے، وہ بچہ آ بن کر چکا ہے، باپ اپنے بیٹے کے پیشانی کے قریب میں کھڑا ہے، گھر والے بھی کھڑے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہائے میرا بچہ انتقال کر گیا، ہائے میرا بچہ اجل کی طرف چلا گیا۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت وہاں تشریف لائے، قسم خدا کی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ اس جملے پر، آپ خود بولو گے مصطفیٰ کا قدم مبارک آہستہ آہستہ اس عاشق کے پاس آ رہا ہے۔ یہ دل مردہ ہو گیا یار، کیا منظر، ارے بولو نا یار سبحان اللہ، مردہ دل مت بنائیے، عشق میں بیٹھے آپ، قدم مبارک آہستہ 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 آگے اس بچے کے قریب، وہ جس بچے کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کی آہٹ کی برکت یہ ہوئی کہ مصطفیٰ تشریف لائے، جس بچے کا انتقال ہو گیا تھا، مصطفیٰ کے قدم کی برکت کی وجہ سے اس بچے کی موت جو ہے جو چلی گئی تھی واپس آتی ہے، مصطفیٰ کو سلام پیش کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اس بچے نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے دل کو لبھانے کے لیے مولانا صاحب بڑا اچھا واقعہ بن گئے، نہیں جی، حدیث شریف بول رہا ہوں، حدیث شریف بول رہا ہوں۔ ہاں انداز اپنا ہو سکتا ہے، طریقہ اپنا ہو سکتا ہے، اسٹائل اپنا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ باغیچے میں کئی پھول آتے گئے اور اس پھول کے کئی خوشبو نکلتے گئے، اس خوشبو میں سے ایک خوشبو میری زبانی بھی محسوس کرو اور محسوس کرو نبی کی حدیث کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، وہ بچہ جس کا انتقال ہو چکا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھی، آنکھیں کھول دیا، آنکھیں کھولنے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرانے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے بچے کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ یا رسول اللہ ٹھیک ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ توجہ سے سنیں گا، میں آپ پر فدا ہو گیا ہوں، آپ کو میں دل دے دیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کنڈیشن سنیے گا، کنڈیشن سنیے گا، اس بچے کی کنڈیشن سنیے گا غور سے، اس کی ڈیمانڈ سنیے گا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، بڑا اچھا لگا، پسند آیا، آپ کے عشق میں میں گرفتار ہو کر بیمار بھی پڑ گیا، لیکن یا رسول اللہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کلمہ ایک شرط پر پڑھوں گا۔ بچے بتاؤ کیا کون سی شرط ہے، کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے حج نہیں کیا ہے، میں نے صدقہ نہیں دیا ہے، میں نے کوئی خیرات نہیں دیا ہے، میں نے کوئی اچھے کام نہیں کیا ہے، میں نے کسی کی بھلائی نہیں کی ہے، میں نے کوئی بہتر کام نہیں کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھوں گا، جملہ آ جائے سمجھ میں آ جائے تو قسم خدا کی آپ رسپانس دیجیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں میرے حصے میں نہیں، روزہ میرے حصے میں نہیں، تلاوتیں میرے حصے میں نہیں، کوئی ثواب کا کام میرے حصے میں نہیں، لیکن یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا کیا آپ مجھے جنت دلا دیں گے؟ سبحان اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے جنت دلا دیں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، میرے بچے تو کلمہ پڑھ لے، جنت کی ضمانت میں محمد رسول اللہ دے رہا ہوں، تو کلمہ پڑھ لے، میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں جنت کی۔ اب بچہ پڑھا کلمہ تک پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम बच्चे ने कलमा पढ़ा। रावी कहते हैं कलमा पढ़ने के बाद वो बच्चा अपने इस पेशानी को नबी पाक की रान मुबारक पर रखते हुए उसका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊंगा। गौसे आजम बड़े होंगे या वो बच्चा बड़ा होगा? गौसे आजम बड़े होंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन बड़े होंगे, या फिर वो बच्चा जो अभी कलमा पढ़ के इंतकाल किया वो बड़ा होगा? सहाबी। अवामी से कौन बड़ा होगा? क्यों? तवज्जो के साथ सुनिएगा, पॉइंट दे रहा हूं। ये सब चीजें यही महफिलों से मिला करती है। अभी उस बच्चे ने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ा है, नमाजें नहीं पढ़ी है। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा है, हज नहीं किया है। बच्चे ने कलमा पढ़ा है, ज़कात नहीं दिया है। बच्चे ने कलमा पढ़ा है, किसी की भलाई नहीं की है। लेकिन जब बच्चा कलमा पढ़ लिया है तो अब जमाने के गौसे आजम से भी बड़ा है, जमाने के ख्वाजा मोइनुद्दीन से भी बड़ा है, जमाने के साबिर पाक से भी बड़ा है, जमाने के ताज शरिया से भी बड़ा है। जमाने के जितने भी मुहक्किक है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, जितने भी हैं, सबसे बढ़कर वो बच्चा है। आपका सवाल होगा मौलाना साहब मामला समझ में नहीं आता कि कैसे? इसलिए कि वो बच्चा तो सिर्फ कलमा पढ़ा है, गौसे आज़म तो बहुत बड़े हैं, उनकी तो करामतें बहुत है, उनके तो अंदाज बहुत है, उनके तो तफसीरें बहुत है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देख लिया, कल तक वो आम बच्चा था, लेकिन ईमान की हालत में देखकर जब से वो कलमा पढ़ लिया है वो नबी का सहाबी रसूल बन गया। वो नबी का सहाबी रसूल बन गया है। और सहाबी के मकाम को न गौस पहुंच सकते हैं, न अब्दाल पहुंच सकते हैं, न दुनिया का इमाम आजम पहुंच सकते हैं, न इमाम शाफी पहुंच सकते हैं, न इमाम अहमद बिन हंबल पहुंच सकते हैं। कोई भी इमाम नहीं पहुंच सकता। तो पता चल रहा है कि वो सहाबी दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर हो गया। अब आगे चलो, तवज्जो के साथ सुनना हजरत। कलमा पढ़ लिया, इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद बच्चे के बाप ने कहा कि ऐ मुस्तफा जाने रहमत, ऐ मोहम्मद अरबी, तवज्जो के साथ सुनना, नौजवान तक आखिरी बात चल रही है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे के बाप ने कहा कि ऐ मोहम्मद अरबी, अब ये बच्चा आपकी अमानत हो गई है, ये इस्लाम की अमानत हो गई है। अब इसका जनाजा इस्लाम के तरीके पे दिया जाएगा, इसे कफन इस्लाम के तरीके पे दिया जाएगा, इसे गुस्ल इस्लाम के तरीके पे दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा खुश हो जाओ, इसलिए कि आज तक तुमने कई जनाजे उठाए होंगे, तुमने कई जनाजे को कफन दिया होगा, तुमने कई जनाजे को गुस्ल दिया होगा, लेकिन मेरे सहाबा खुश हो जाओ, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, ये बच्चा जो कलमा पढ़कर इंतकाल किया है, मैं इसे दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे रहा हूँ। दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे रहा हूँ। उस बच्चे को लेकर सहाबी रसूल चले, गुस्ल दे दिया, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया। कफन पहनाने के बाद जनाजा को ले जाया जा रहा है, सब सहाबा जा रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हम लोग भी जब अपने रिश्तेदारों को लेकर जाते हैं हमारे कदम यूं ही चलते हैं, लेकिन जब सहाबी रसूल चल रहे थे उस सहाबी के बीच में सब तो उनका कदम ऐसे ऐसे चल रहा था, लेकिन उसी सहाबी के कदम बीचों में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पंजों के बल चल रहे थे। इधर देख कर सुनो तकरीर मेरे दोस्तों, इधर देख कर सुनो कि हम आप चलते हैं तो यूं चलते हैं, लेकिन नबी ऐसे चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, यानी एड़ी को उठाए हुए हैं, ऐसा चल रहे हैं जैसे कि लगता है कि बीच में कोई जगह ही नहीं है। अब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए आगे तक। आगे जाने के बाद कब्र के अंदर गए, कब्र में जाने के बाद उस आशिक सादी को अपने हाथों से कब्र में उतारा। जरा सोचिए कि जिसके जनाजे को मेरे मुस्तफा अपने हाथों से लगाए होंगे वो जनाजा कितना मुबारक होगा, वो जनाजा कितना मुबारक होगा। उस जनाजे को मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र मुबारक में उतारा। बहुत ताखीर हुई, नबी कब्र के अंदर है, बड़ी ताखीर हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से निकल नहीं रहे हैं, सहाबी देख रहे हैं कि क्या मामला है, हमारे और आपके नबी कब्र से निकलते क्यों नहीं है, वजह क्या है। बहुत देर हो गई है, नबी पाक के पेशानी से पसीना जमीन की तरफ गिर रहा है और वो पसीना पेशानी से होते हुए चेहरे को आता है, चेहरे से आता हुआ दाढ़ी को आता है, दाढ़ी से आता
करता हुआ उसी गुलाम के ऊपर, उसी गुलाम के कफन के ऊपर गिर जाता है। बड़ी देर होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र से बाहर आए, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये तो बताएं, कब्र में कोई जाता है, मोटे को डालता है, इतनी ताकीद तो नहीं होती है, इतनी देर तो नहीं होती है, लेकिन या रसूल अल्लाह मामला क्या है, इतनी देर क्यों कर दी आपने, इतनी ताकीद क्यों कर दी आपने? नबी पाक का जवाब सुनो, मचल जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जिस वक्त ये बंदा इंतकाल कर रहा था, उस वक्त उसने मुझसे कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो मुझे जन्नत दिला देंगे। मैंने वादा किया था, मैं कब्र में गया, मैं अपने आशिक को सुला रहा था, मैं अपने आशिक को लेटा रहा था, उस आशिक को जो के साथ उस आशिक को देखने के लिए जन्नत की हूरें इतनी जमातों के साथ आई हुई थी कि कब्र में भी जगह रखने के लिए, पाँव रखने के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इतनी हूरों की तादाद आई हुई थी कि जगह नहीं बाकी थी। और मैं इसीलिए मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने उस गुलाम के लिए मैं रब से ये वादा कर रहा था, ऐ परवरदिगार, ये तेरा बंदा मेरे हाथ पर हाथ देकर कलमा पढ़ा है, ये नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा है, कोई इबादत नहीं की है, लेकिन ऐ परवरदिगार, मैं मोहम्मद अरबी, मैं तेरा रसूल हूँ, मैं तेरा खास बंदा हूँ, मैंने ये वादा कर लिया है कि इस बच्चे को जन्नत दिलाऊंगा। ऐ परवरदिगार, जब मैंने वादा कर लिया है तो इस बच्चे को तू भी जन्नत अता फरमा दे, तू भी जन्नत अता फरमा दे। अब वो बच्चे जो है उनको सुला दिया गया, वापिस आ गए। अब सहाबी रसूल पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, एक और बात मैंने देखी, सब तो जाते हैं जनाजे में तो सबका पाँव यूं ही चलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके कदम ऐसे क्यों थे, पंजों के बल क्यों चल रहे थे? अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस आशिक के जनाजे में आखिरी बार मचल कर कह देना सुभान अल्लाह, अगर समझ में आ जाए तो। नबी पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, इसके जनाजे में जितने सहाबी आए थे वो तो थे ही, लेकिन जन्नत से जितने फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, अल्लाह ने उन तमाम फरिश्तों को इस जनाजे में शामिल फरमा दिया, इस आशिक के जनाजे में शामिल फरमा दिया। पता चल रहा है अगर हमारा इश्क बेदार होगा तो परवरदिगार हमें भी जन्नत अता फरमाएगा। बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में अपना टाइम ले रहा हूँ कि अगर हमारा इश्क बेदार होगा तो याद रखें कि जन्नत हमारे लिए है, लेकिन अगर हमारा इश्क जो है सिर्फ मिलाद के लिए रह गया, सिर्फ जो खाने पकाने के लिए रह गया और मस्जिदें हमारी वीरान रह गई, तो याद रखें कि कभी भी हमारा ये इश्क बेदार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको तकरीर अगर अच्छी लगी है तो तकरीर मैंने उसी नबी की है जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में भी नमाज पढ़ी है, जंगे बदर में भी नमाज पढ़ी है, जंगे खंदक में भी नमाज पढ़ी है, जंगे हुनैन में भी नमाज पढ़ी है, तलवार के साए में नमाज पढ़ी है। सब कटने से आपने कभी भी डर न किया, बल्कि नमाज हर जगह अदा किया है। जब नबी नमाज पढ़ने का पैगाम जंग के मैदान से दे रहे हैं तो हम उम्मत रसूल के लिए भी जरूरी है कि हम भी अपने नबी की मोहब्बत का सबूत पेश करें और 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात जो मैं न्योता के ताल्लुक से कहा था, मसला सुन लीजिए, तकरीर खत्म करता हूँ कि न्योता बड़ा ही अहम बात है, बड़ी अहम बात है, लेकिन सुनने के एतबार से ये लगेगा कि आपको ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। न्योता आप देते हैं, हम देते हैं अपने दोस्तों के शादियों में या इधर या उधर, जहाँ से आपको न्योता मिलता आप न्योता देते हैं, लेकिन ये न्योता देना जायज़ है या नाजायज़ है? तो पहले आप सुन लें कि बगैर किसी जुर्रत के मैं आपको कह दूं कि न्योता देना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है? मसला बता रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। लेकिन जो फिलहाल हमारे और आपके अंदर ये रस्म पाई गई है कि हम लोग न्योता देने के बाद ये इरादा करते हैं कि चलो फलां की शादी में 1000 रुपये दिए गए तो अगला मेरी शादी में जो 1100 रुपये देगा, होता है ना जी, ये ज़्यादातर लोगों का ख्याल है। मैं मसला बता देता हूँ, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदार आदमी हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करता हूँ। सुनिए आप कि न्योता का मसाला ये है, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि न्योता बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए कि न्योता के जरिए से मामला ये होता है कि एक दूसरे की मदद होती है,
ہوتی ہے نا, آپ اس کے اس میں دے دیے, اس کی شادی میں کام ہو گیا, وہ آپ کے اس میں دیا, اس کا کام ہو گیا. لیکن نیوتا دینے کے بعد اگر کوئی یہ ارادہ کر لے کہ میں 1000 روپیہ دیا ہوں, اگلا مجھے ضرور اتنا دے گا, اور اگر بیچارہ کسی غریبی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے نہ دیا, تو معاملہ کیا بنتا ہے کہ اس کے سامنے بولے نہ بولے, لیکن دوسرے کے سامنے بولتے ہیں کہ ہم فلاں کی شادی میں دلیے رہا ہے نا, کہتے ہیں نا ارے ہم تو اتنا دلیے رہا, ہم نے نہ دیا, ہوتا ہے نا جی, پورا ایک دم ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ڈائریکٹ فائٹ, ایک دم فوراً سامنے, جیسے کہ ریوائیول اٹھا کر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ ارادہ دے کر اگر نیوتا دیتا ہے, توجہ کے ساتھ اس مسئلہ کو یاد رکھیے گا, آپ دیجئے لیکن دینے کے بعد یہ ارادہ مت رکھیے کہ وہ بھی مجھے اتنا ہی دے گا, اور اگر نہیں دیا تو چلے گئے پھر 45. یہ اگر ارادہ ہو گیا تو یاد رکھیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی عبادت رائگاں ہو جائے گی اور گناہ میں آ جائیں گے. اور صرف گناہ ہی نہیں, اور بھی میں صاف کر دوں کہ سود کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے دیا 1000, ارادہ رکھا کہ وہ 1100 دے گا, 1000 روپیہ 100 روپیہ بڑھا کہ نہیں بڑھا نا جی. اب ارادہ آپ نے کر لیا کہ مجھے دے گا ہی, اب آپ نے ارادہ کر لیا وہی صاحب دے گا. جس طریقے سے کہ میں محفل پڑھ رہا ہوں اور بات آ رہی تو بیان کر ہی دے رہا ہوں, اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ایسے کہ میں محفل پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے روم سے نکلا اور میں سوچا کہ چلو آج عبد المنان فوفا کے یہاں جا رہا ہوں, وہ مجھے دیں گے 1000 روپیہ. سنیں گے, مسئلہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سوچ کر آ گیا کہ محفل پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے اتنا ملے گا. یاد رکھیں کہ جیسے یہ نیوتا میں اس طرح کا ارادہ رکھنا گناہ ہے, اسی طریقے سے ایک عالم کے لیے یہ ارادہ لے کر جانا بھی گناہ ہے. جی یہ میں نہیں کہہ رہا, اعلیٰ حضرت علی رحمہ کہہ رہے ہیں. ہاں اگر ہمارے یہ شاعر صاحب دل نواز بھائی, حیدر بھائی, دیگر حضرات بیچارے دور سے آئے گئے, تو اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے آنے جانے کے ساتھ ساتھ محبت کا تحفہ پیش کریں, وہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے اسی فتوے پہ چلے جائیے گا کہ مولانا نے تو بتایا تھا کہ لینے سے ناجائز ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا. ہاں یہ ارادہ کر لینا غلط ہے, لیکن اگر آپ اپنی محبت کا ثبوت نہیں پیش کریں گے تو یہ بھی تو غلط ہو جائے گا نا. اس لیے کہ کوئی تیل جلا کر آئے گا, کوئی وقت نکال کر آئے گا, تو اس کے لیے بھی آپ کو غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے. تو بہرحال نیوتا دیجئے, لیکن اس طرح کا ارادہ مت رکھیے کہ اتنا ملے گا ہی. ہاں آپ نے دیا, اگر اللہ نے اسے اتنا دیا ہوگا تو آپ کی شادی میں دے دے گا, نہیں دیا ہوگا نہیں دے گا. آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کتنے رشتہ داری اسی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے, کتنے رشتہ داری اسی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے. میں کم عمر کا لڑکا ہوں, لیکن بات پتے کی آپ سے بتا رہا ہوں, سن لیجیے. اگرچہ میں کم عمر کا ہوں, لیکن بات بڑے پتے کی کہ یہی وجہ ہے کہ آج رشتہ ٹوٹ رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کے یہاں جا نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں یار میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, وہاں جاؤں گا تو ڈولچی دینا پڑے گا, وہاں جاؤں گا تو کپڑا دینا پڑے گا, مٹھائی دینی پڑے گی, پیسہ دینا پڑے گا. اب بیچارے کے پاس ہی نہیں تو کہاں سے دے گا. اب مجبوری کے تحت بیچارہ آتا نہیں ہے, اب آیا نہیں, اب دو رشتہ داروں کے درمیان میں ہو گئی تکلیف. لیکن رشتہ دار یہ نہیں سوچا کہ بیچارہ کس لیے نہیں آیا ہوگا, لیکن وہ فوراً لڑائی فائٹ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم, اے میرے اللہ, ہم جو بھی نیک کام کرے یا جو بھی ہم نیوتا دے کسی کو یا کوئی ہمیں نیوتا دے تو ہم نیک مقصد کے ساتھ لیں اور نیک مقصد کے ساتھ دیں. اس طرح کا سود کی کاروباری نہ کرے, اس لیے کہ ایسا کریں گے تو اب دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے, آخرت میں بھی آپ کے لیے ذلت ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں, اللہ رب العزت اس پر مجھے سب سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے, اور جو ہے پروردگار عالم آپ سبوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت اسلام کے دائرے میں کسی طرح کی کوئی ایسی غلطی جو قابل گرفت ہو, توبہ استغفار مجھ کو لازم آ گئے ہو, تو میں آپ تمام کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں. پڑھیں آپ بھی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.